جو ٹیرین خان ہیں وہ کیا واقعی عمران خان کی بیٹی ہیں، اور اس دفعہ کیس میں کیا ایویڈنسز آپ نے پرووائڈ کیے، کیس میں نیا کیا ہے؟ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، لیکن ایک بیٹی ہونا جس کو آپ ویڈ لاک سے باہر ہو اور اس کے بعد آپ کو روز گناہ پہ گناہ کرتے جانا کہ اس کی چھپاتے بھی جانا کہ whether she belongs to you, she is your offspring or not. ٹھیک ہے، that is it. خان صاحب ہمیشہ جو تھے وہ اس کو ڈینائی کرتے آئے that Tyrion is not my daughter. اور میرا سیتا وائٹ سے کوئی تعلق میرا نہیں، تعلق سیتا وائٹ اس دنیا سے رخصت ہو گئی یہ کہتے کہتے یہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کی بیٹی تو بیٹی والا معاملہ تو جی بہت پیچھے رہ گیا۔ خان صاحب نے ایک چٹھی لکھی تھی ان شیپ اینڈ اسٹائل آف این ایفیڈیوٹ۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بچی کی کسٹڈی نہیں لینا چاہتا، مجھے کوئی شک نہیں ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میں نالاں نہیں ہوں گا اگر آپ اس بچی کی کسٹڈی اس کی خالہ کو۔ وہ اس میں کوئی پنجابی والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے تو ماما لگنا ہے کہ اس کی اونرشپ کا آپ ٹرانسفر لیٹر دے رہے ہیں اس کی خالہ کو اینڈ دین مامو۔ ایک طرف آپ صادق اور امین ایک ملک کے وزیر اعظم سو کالڈ کی بیٹی ہیں، اور آپ صبح اٹھ کے اخباروں میں پڑھتی ہوں کہ میرے باپ کا میرے سے اور رہتی بھی آپ اس کے بچوں کے ساتھ، تو مجھے تو جب میں یہ بھی سوچتا ہوں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہونے والی ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان ہیں بیرسٹر حسنین چودھری، جو کہ کانسٹیٹیوشنل لائر بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف جو ٹیرین جیٹ خان وائٹ کیس میں پٹیشنر ہیں ان کی طرف سے وکیل بھی ہیں، اور سائفر کیس میں پروسیکیوشن ٹیم کا حصہ بھی ہیں۔ بیرسٹر حسنین چودھری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنین صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اینڈ آئی ایم شیور آج کا پوڈ کاسٹ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ ٹیرین وائٹ کیس اور سائفر کیس کی ڈیٹیلز ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سیتا وائٹ کیس کیا ہے، اور جو ٹیرین خان ہیں وہ کیا واقعی عمران خان کی بیٹی ہیں، اور اس دفعہ کیس میں کیا ایویڈنسز آپ نے پرووائڈ کیے، کیس میں نیا کیا ہے؟ دیکھیں، there are two different things. ایک تو سب سے پہلے لوگوں کی جو اس میں گلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اٹس پرائیویٹ لائف۔ ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ کسی کی پرائیویٹ لائف کے اندر یو شوڈ ناٹ انٹروڈ۔ ہر کسی کے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے، اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں کہ ہر کسی کا پردہ، بٹ وین یو کم ٹو پبلک لائف، جب آپ ایک پبلک فگر بن جاتے ہیں، جب اسپیشلی آپ کو صادق اور امین ہونے کی مہر لگا دیتی ہے، ایک دستور لگاتی ہے کہ جی آپ صادق اور امین ہیں، اس کے بعد آپ جب ایک ملک کے پریمیئر بن جاتے ہیں، دین یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ نے کچھ بھی اپنی عوام سے صادق اور امین ہونے کے لیے سچا ہے نا، سچا اور ایماندار، تو آپ نے اپنی ملک کی عوام سے کچھ چھپایا نہ ہو، چھپانے سے اوپر کچھ جھوٹ نہ ہو، اینڈ اسپیشلی کمنگ فرام دا کنٹری اینڈ دا ریلیجن وچ وی کم فرام۔ ٹھیک ہے، ایک بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہے، لیکن ایک بیٹی ہونا جس کو آپ ویڈ لاک سے باہر ہو اور اس کے بعد آپ کو روز گناہ پہ گناہ کرتے جانا کہ اس کی چھپاتے بھی جانا کہ whether she belongs to you, she is your offspring or not. ٹھیک ہے، that is an issue. خان صاحب ہمیشہ جو تھے وہ اس کو ڈینائی کرتے آئے تھے that Tyrion is not my daughter. اور میرا سیتا وائٹ سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، سیتا وائٹ اس دنیا سے رخصت ہو گئی یہ کہتے کہتے کہ نہیں جی یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے۔ سو وی گاٹ سم، اب اس میں ہم عدالت کے جو تھے دروازہ کافی دفعہ پہلے بھی کھڑکا چکے تھے، لیکن ڈیو ٹو لیک آف ایویڈنسز سم ہاؤ ہم اس میں کچھ پروو نہیں کر سکے پہلے۔ سو دس ٹائم جب کیس میرے پاس آیا تو ہم نے پہلے تو یو ایس سے کچھ ڈاکومنٹس بیکاز آئی واز اے گریجویٹ آف دوز یونیورسٹیز، میری وہاں پہ تھوڑی سی رسائی تھی، تو ہم نے وہاں سے کاغذات۔ اب جب وہاں سے ہم نے پہلی دفعہ خان صاحب کی جو لٹیگیشن چلی ان کیلیفورنیا، اس کے ڈاکومنٹس نکال لیے، وہ خان صاحب ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو بیٹی والا معاملہ تو جی بہت پیچھے رہ گیا۔ خان صاحب نے ایک چٹھی لکھی تھی ان شیپ اینڈ اسٹائل آف این ایفیڈیوٹ۔ اب وہ ایفیڈیوٹ 2004 کا لاہور سے مرتب ہوا تھا۔ اس کے اندر خان صاحب نے لاہور سے سائن کر کے، نوٹرائز کر کے ایک عدالت کو لاس اینجلس کی ایک ایفیڈیوٹ بھیجا، جس میں انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بچی کی کسٹڈی نہیں لینا چاہتا، مجھے کوئی شک نہیں ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میں نالاں نہیں ہوں گا اگر آپ اس بچی کی کسٹڈی اس کی خالہ کو دے دیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس بچی کی کسٹڈی ابھی اس کی خالہ کی بھی وفات ہو گئی ہے، والدہ کی بھی، ابھی اپنے ماموں کے پاس ہے، لیکن رہتی ہے خان صاحب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ۔ یس، دیٹس واٹ آئی واز اباؤٹ ٹو مینشن۔ اچھا، تو اس چٹھی کے اندر خان صاحب نے ایفیڈیوٹ لکھا جی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ اس کی کسٹڈی اس کی خالہ کو دے دیں۔ اسی وقت جمائمہ کی طرف سے بھی ایک ایفیڈیوٹ چلا گیا، ٹھیک ہے، کہ مجھے نہیں، اگر آپ مجھے بھی دینا چاہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات سنیے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن لاس اینجلس کی یا کیلیفورنیا کی ایک بس میں گھوم رہے ہیں تو ایک بچی آپ کے پاس آتی ہے، بچی آپ کے پاس آئے کہتی ہے السلام علیکم انکل، میری کسٹڈی کا معاملہ چل رہا ہے، تو آپ اس میں ایک ایفیڈیوٹ دے دیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس
کسٹڈی کی جب مجھے فورگو کرنی ہے تو پہلے تو اس کا ہی مطلب ہے نا کہ میرے پاس آ رہی تھی, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ دیز, سو میں آگے ٹرانسفر کر رہا ہوں, میں آگے ٹرانسفر, مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. سو دیر یو گو, یو نو یو آر این ایجوکیٹڈ پرسن. تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جب اس ایفیڈیوٹ کو دیکھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا اس کا مطلب کہ والدہ کی وفات کے بعد یہ کسٹڈی جو تھی اٹ واز کمنگ ٹو دی فادر. وہ اس میں کوئی پنجابی والا بندہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے تو ماما لگنا ہے, ایگزیکٹلی, دیر یو گو, کہ اس کی اونرشپ کا آپ پہ ٹرانسفر لیٹر دے رہے ہیں اس کی خالہ کو اینڈ دین ماموں. اوکے, اچھا. اس کے بعد خان صاحب نے یہ ایفیڈیوٹ وہاں لکھ کر, آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کی عدالت میں ایک سرٹن اسٹیٹ کے اندر جا نہیں سکتے بیکاز ان پہ کنٹمپٹ فائل ہوئی, بیکاز انہوں نے کہا کہ آپ پیٹرنٹی ٹیسٹ کرا لیں. پہلے خان صاحب نے وہاں بھی کہا میں پیٹرنٹی ٹیسٹ کرانا, انہوں نے کہا کرا لیں, اور جب وہ نہیں کیا تو وہ عدالت سے مفرور ہیں ادھر. اس کے بھی ہمارے پاس ججمنٹس آ گئے, اس کے بھی ڈاکومنٹس آ گئے. تو یہ ساری چیز لے کے وی وینٹ ٹو دی کورٹس. When we went to the courts, تو for the first time خان صاحب, ہمارے میرے جو اپوننٹ لائرس تھے اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, ویری آنریبل لائر, گوہر صاحب تھے, اور ان کی there was a plethora of team of big lawyers. اور یہ سب پروف کر رہے تھے کہ ٹیرین جو ہے وہ عمران خان کی بیٹی نہیں ہے, سیتا وائٹ کیس سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے, اچھا, بٹ for the first time if you go through the arguments of this case تو بڑا مزیدار چیز ہو گئی. وہاں جا کر ہم نے جب یہ ایفیڈیوٹ سامنے رکھا تو پہلے تو انہوں نے تاریخ لے لی, ٹھیک ہے, اینڈ دے کیپٹ آن سیکنگ ٹائم کہ یہ تو کیا کر, بیکاز اٹ واز اے ڈاکومنٹ نا, دیکھیں آپ اس کو امریکہ کی ویب سائٹ پہ جا کر, ٹھیک ہے, کورٹ کا ڈاکومنٹ ہے نا, پرزمپشن آف ٹروتھ از اٹیچڈ ٹو اٹ, تو آپ جا کے ٹائپ کریں تو کہے گا جی اٹس اے ویلڈ ڈاکومنٹ, ٹھیک ہے. تو خان صاحب کے وکلاء حضرات اس دفعہ اس سارے مقدمے کو کس نہج پہ لے آئے کہ کیونکہ خان صاحب ابھی پرائم منسٹر نہیں ہے, ہی از جسٹ اے پارٹی چیئرمین اس ٹائم پر, تو بیٹی کا نہ دکھانا جو تھا ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اندر آرگومنٹس یہ ہو رہے تھے, ججمنٹ بھی اسی کے اوپر, لیکن باہر آ کے بات کوئی اور تھی, ٹھیک ہے. تو اب آرگومنٹس اس چیز پہ نہیں رہے, the matter is still sub judice in the Supreme Court. اب آرگومنٹس اس چیز پہ نہیں رہے that whether she is a daughter or not. اب آرگومنٹس اس چیز پہ ہیں کیا بیٹی کا دکھانا ضروری تھا اس وقت یا نہیں تھا, ٹھیک ہے. جو فیصلہ بھی ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ کیا آپ کو اگلے الیکشنوں سے پہلے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے, ہاں ٹھیک ہے, یا ابھی تو بات گزر گئی. تو آئی تھنک وہ ٹیرین والا جو تمام معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ تو you know, you're a politician or whatsoever you may be, on humanitarian grounds. I feel really sorry for that lady. She's a lady now. She's in her third. میں 37 سال کا میں ہوں, تو وہ بھی 36 37 38 کی. تو I think it's very unfair towards her کہ مطلب you know ایک طرف آپ صادق اور امین ایک ملک کے وزیر اعظم سو کالڈ کی بیٹی ہیں, اور آپ صبح اٹھ کے اخباروں میں پڑھتی ہوں کہ میرے باپ کا میرے سے لے, اور رہتی بھی آپ اس کے بچوں کے ساتھ ہیں. So how unfair can you be towards you know a lady who you know جو آپ کی اولاد ہے. تو مجھے تو جب میں یہ بھی سوچتا ہوں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, ویسے ایک چیز میں یہاں پر آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی, اس پہ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ اگر آپ ایک لائر ہونے کے ساتھ اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیں, ایک انسان ہونے کے ناطے ہر انسان دیکھیں وہ لائم لائٹ اور فیم اور وہ سب کچھ ان کو اب ملا ہے, یعنی وہ پبلک فگر جو ہیں وہ اب بنے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ورلڈ کپ بھی انہوں نے جیتا, لیکن ان کی سیاسی شہرت جو ہے وہ پچھلے چند سالوں میں ملی. اس سے پہلے اگر ان کے ماضی میں وہ پلے بوائے رہے ہوئے ہیں, ان سے گناہ اور غلطیاں سرزد ہو گئی ہوئی ہیں, اور ایک بیٹی ان کی ہے جو کہ ہمارے اسلام کے مطابق ایک ناجائز اولاد کنسیڈر ہوتی ہے, لیکن اگر ان سے گناہ ہو گیا, اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اب صادق اور امین بن گئے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے انہیں؟ پہلے تو you should be man enough. You should be man enough to own. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم تو عوام ہے نا, ہمارے لیے تو تب کریں گے. A person who cannot stand up for his own daughter, کیا وہ عوام کے لیے بھی کھڑا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو سائفر اور 370 ڈبل اے کی شکل میں ہوا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہی ہوگا کہ وہ بانسری اور ڈھول بجاتے آئیں گے کہ ہم نے کشمیر فتح کر لیا, اور ادھر اگلے دن آرٹیکل 370 ڈبل اے انووک ہوا ہوگا اور اس کے اوپر آپ کچھ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. سو ہیونگ سیڈ سو, آئی تھنک فرسٹلی یو ہیو ٹو بی مین انف. آپ کو دنیا کسی چیز کی بھی سند دے دے, آپ مجھے اس ٹائم پر ایک پی ایچ ڈی کی سند دے دیں, لیکن اگر میں میٹرک پاس نہیں ہوں تو میرا اپنا جو ضمیر ہے نا وہ کھڑا ہونا چاہیے. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ, morality which comes, you know. And I think I'm not passing a judgment, but this lack of morality میرے لیڈر کی morality. چلیں اگر morality آ بھی جاتی ہے اور خان صاحب خود ہی آ کر کہہ دیتے ہیں کہ تو یہ میری بیٹی ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مان لیں, معاملہ ختم, کیس ختم. نہیں, معاملہ نہیں ختم جی. اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ وہ جائے گا پھر عوام کی عدالت میں نا, لوگ اس کو فگیو کرتے ہیں. آپ ایک طرف تو ریاست مدینہ کا نعرہ, میرے خیال میں تو تحریک انصاف کے فالوورس کی برین واشنگ ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی آ کے کہتے ہیں نا کہ ٹیرین وائٹ میری بیٹی ہے, ماضی میں وہ مانتے ہیں, میں
प्ले बॉय रहा हूँ, वो इसको ओन भी कर ले, लेकिन तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर फिर भी इसको जस्टिफाई कर रहा होगा कि नहीं ये हमारी बेटी हो सकती है, खान की बेटी नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। लेट इट बी। आप तहरीक इंसाफ की बात करती हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी जब से मैंने होश संभाली तो सामने पहले हुआ कि माल रोड के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस वाज एक्चुअली daggers drawn fighting with पंजाब पुलिस। ये भी खान साहब ने किया ना, ठीक है। अभी भी हमारा मुल्क किस नहज पे खड़ा है, ठीक है। हम लोग रोज खबरें देख रहे हैं कि अल्लाह खैर करे, इस दफ़ा अगर भारत आएगा तो हम उसको किस लेवल पर जाके we'll teach them a lesson perhaps। वो वहाँ क्या कर रहे हैं, वो एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरे एपीएस के बच्चे दे ऑलवेज स्टैंड विद द ओपोनेंट्स ऑफ पाकिस्तान। हाउ रिडिकुलस इज दैट। मेरे एपीएस के बच्चे, मेरी हेल्थ केयर वर्कर्स, मेरा उनसे कोई पर्सनल लेना तो नहीं है ना, लेकिन जब मैं देखता हूँ एक लेडी हेल्थ वर्कर, ठीक है, पोलियो के कतरे पिलाते हुए जहाँ में शहादत नोश कर गई, ठीक है, तो मेरा तो दिल कटता है। और उसके बाद जब मैं ये इंटरव्यू देखता हूँ कि दे आर गुड तालिबान्स, बैड तालिबान्स, रिहैबिलिटेशन ऑफ तालिबान्स, और क्या होगा तो आंखें खुलेंगी, ठीक है ना जी। इससे ज्यादा क्या होगा, मतलब एवरी डे वी आर गिविंग लाइव्स इन अफगानिस्तान। अभी आपके बॉर्डर के ऊपर हम डिफेंड कर रहे हैं, एक तरफ डिफेंड चल रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वी डोंट वांट टू हैव एन ऑपरेशन अगेंस्ट तालिबान। हाउ इज दैट पॉसिबल? हमको रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं। ये रिहैबिलिटेशन का लफ्ज भी आपके दिमाग में कैसे आता है जब आप एक शहीद की जो है मैयत उठा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अभी हम क्योंकि टेरियन वाइट केस इसको हम डिस्कस कर, सॉरी सीता वाइट केस उसको डिस्कस कर रहे हैं। सीता वाइट केस आपकी टीम या आप ये प्रूव कर रहे हैं कि वो इमरान खान की बेटी है और इमरान खान को इसको ओन करना चाहिए, ठीक है। जो बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम बाजा, वो ये प्रूव करने में कि नहीं इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मेरे ख्याल में अगर आप केस जीत जाते हैं, ये प्रूफ हो जाता है वो इमरान खान की बेटी है, इसका इमरान खान की सियासी साख पर डिक्लेरेशन खत्म होगी ना जी। मतलब आपकी इलेक्शन, इस केस का इमरान खान के सियासी करियर या जितने भी मामला हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? झूठ। आपने आज तक जितने भी आपने अपनी नॉमिनेशन नाअहल हो जाएंगे, अभी तो उनके पास कोई सियासी ओहदा है ही नहीं। देखिए अब इस पे भी हम आए थे, देखिए जिस टाइम पे हमने मुकदमा किया, एवं नहीं बैरिस्टर गौहर को एकदम से पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया था, ठीक है। There was thinking, there was a thought process behind it। तो बात यह है उस टाइम पर वो पार्टी के चेयरमैन तो थे, ठीक है, ठीक है। तो पार्टी के चेयरमैन एज पर एक खोड़ो केस है, देयर क्वाइट अ फ्यू केसेस पर जिसके अंदर वो कहते हैं कि पार्टी के सदर का ओहदा भी आप नहीं संभाल सकते, दैट इज टू अ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी। तो आप पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते अगर आपने मिस डिक्लेरेशन किया। चलें हम आगे बढ़ते हैं, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर खान साहब को अदालतें उनकी सजा होने के बावजूद इजाज़त दे देती हैं फॉर इंस्टेंस टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, फिर इसका क्या करेंगे? ये एक ऐसा मामला है जो अभी अदालतों ने वी हैव जस्ट सॉर्ट ऑफ टॉस्ड द कैन। हमने इसका फैसला नहीं किया, हमने कैन को ठुड्डा मार के आगे कर दिया कि इसका बाद में देखा जाएगा। लेकिन दिस मैटर इज गोइंग टू कम अप, और जितने कोजेंट एविडेंसेस इस टाइम पे अवेलेबल हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। अच्छा ये तो हमने केस डिस्कस कर लिया, अब ज़रा दूसरे साइफर वाले मामले पर आ जाते हैं। ये साइफर केस है क्या और इसकी सबसे बड़ी या ओवरऑल इलीगैलिटी क्या है? साइफर, देखिए मैं जब भी किसी हुकूमती या किसी स्टेट की में काम कर रहा हूँ किसी भी पोजीशन पे, इवन इफ आई एम अ क्लर्क, ठीक है। अब हम किसी बड़े आदमी की, मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। मेरा क्लर्क है, मैंने उसको, मेरा स्टेनो है, ठीक है, मैं एक गवर्नमेंट के ओहदे पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसको कोई चीज़ लिखवा दी, ठीक है। तो जब मैंने उसको कोई चीज़ लिखवा दी और उसने उसको नोट डाउन कर लिया, तो उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू, यू कैन नॉट, ठीक है, टेल दी जो उस पे सब्सटेंस है उस खत का या उस चिट्ठी का किसी को भी। अगर मेरा क्लर्क जाकर 10 लोगों को बताते फिरे, बेशक मेरे महकमे से, तो ही इज जेल्ड, ठीक है। ऐसे ही साइफर क्या होता है, साइफर दो मुल्कों के बीच में एक कॉन्फिडेंशियल टॉप सीक्रेट कॉन्वर्सेशन है। वो कॉन्वर्सेशन भी ऐसी है जो कि कोड वर्ड्स में आती है, जिसको साइफर करना पड़ता है, ठीक है। डिसाइफर करेंगे तो ठीक है। खान साहब ने वो चिट्ठी जेब से निकाली और बता रहे मुझे अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है, फलाना बोल रहा। अरे दैट इज नॉट इन योर पर्सनल कैपेसिटी, दैट इज इन कैपेसिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जो कि एक मुल्क के प्रीमियर ने या एक मुल्क की हुकूमत ने आपके साथ शेयर किया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन उसको खुद से यानी तोड़ा मरोड़ा नहीं किया, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना और बता देना ही कि मुझे साइफर आया है, वही इनफ है। हम तो कॉन्टैक्ट्स में जाते ही नहीं,
وہ وہی غلط وہاں سے چیز اسٹارٹ ہے. باقی اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا, عمران خان نے اس کو اپنے مفاد کے لیے. ٹھیک ہے, I don't want to go into it. Just telling me میں جو ہوں اس ملک کا پاسپورٹ ہولڈر ہوں, آئی ایم اے نیشنل, مجھے اس کا نہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو ایک سائفر آیا ہے. میرا آپ کا بتا دینا ایک چٹھی نکال کے کہ یہ سائفر ہے, ٹھیک ہے, وہی آپ کے لیے that's the end of the story. تو سائفر کیس اتنا ہی سمپل ہے. اور سائفر کیس میں عمران خان کے ساتھ اور کون کون پھنس سکتے ہیں؟ دیکھیں شاہ محمود کا نام آتا ہے اس میں, شاہ محمود کا نام آتا ہے, جو بھی ان کے ساتھ ان کا سٹاف. کابینہ کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا, ہم سے صرف سگنیچر کروائے گئے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس اینولوپ کے اندر کیا ہے. وہ جو کابینہ کا اس وقت حصہ تھے, جو میں فواد چودھری, میں بڑا چھوٹا تھا تو میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا when you sign something you own it. Come on, you're the federal ministers of the country and you're so babies کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے سائن کر دیا, ہمیں نہیں پتا تھا اندر کیا. How ridiculous stories can you come up with? Whoever has signed the document for the cipher, he is responsible. They are responsible. Official Secret Act لگتا ہے, criminally prosecute ہوں گے, سزا ہوگی. اچھا, اس میں کیا سزا ہو سکتی ہے سائفر کے اندر؟ جی ان کو ابھی جو ہوئی بھی ہے, ابھی جو ہوئی پڑھ نہیں ان کے ساتھ جو اب باقی وہ تو 109 میں آگے ہوگا, 109 میں آگے آئیں گے. میں باقی لوگوں کا پوچھ رہی ہوں جو کابینہ کا حصہ تھے اس وقت. 109 میں اندر آئیں گے. دیکھیں بہت سے لوگ اس وقت کابینہ کا حصہ تھے, بعد میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد چھوڑ دی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے کیسز ری اوپن ہوں گے یا ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ایک تو کیسز ری اوپن ہوں گے, ٹھیک ہے, دوسرا جس کا جتنی انوالومنٹ ہوگی وہ ٹرائل کے بعد اس کو سزا ہوگی. اور اس میں سزا کیا ہو سکتی ہے؟ So it can maximum go up to 10 years. اچھا, یہاں سے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ عمران خان اس وقت سزا یافتہ ہیں اور اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں, ان کے پاس حق کیا کیا ہے اپنے دفاع میں؟ ری اپیل میں جانے کا حق ہے, یہ کیسے؟ لانگ مارچ کے علاوہ, دھواں اڑانے کے علاوہ, سڑکوں کے اوپر قانونی طور پر, وہی میں بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ بہت سی چیزیں, لیکن اس پہ یقین نہیں رکھتے. دیکھیں ابھی تو ٹرائل کورٹ نے سزا دی نا, ابھی تو میں کیا کیا کیس کھولوں, عدت میں نکاح, ٹھیک ہے, توشہ خانہ, تحفے چوری کر لیے, گھڑی بیچ دی, گھڑی بیچ کے سڑک بنوا لی, میں کیا کیا شروع کروں, ٹھیک ہے. لیکن یہ سب ٹرائل کورٹ نے سزائیں دی ہیں, ان کے اوپر وہ اپیل میں جائیں گے, اپیل ہائی کورٹس میں ہوگی, اپیلٹ کورٹ سے سپریم کورٹ اوپر ہے, پھر پریزیڈنشیل پارڈن فار انسٹنس ہو سکتا ہے. جب تک یہ پروسیس چلے گا. ضمانت اب بھی تو ضمانت, دیکھیے ضمانت ایک کیس, خان صاحب کا ایک کیس تھوڑی ہے. ضمانت کب ہوتی ہے؟ سوری میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے, میں ابسکانڈ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, تو مجھے آپ فی الحال باہر جانے دیں, اور دے آر ہائی چانسز آف مائی ایکوٹل. ادھر آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلے گھڑی چوری ہے, پھر کیونکہ وہ پیر صاحبہ نے کہا تھا میرے سے شادی کرو گے تو پرائم منسٹر ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے, اس لیے میں نے ویسے عدت میں نکاح والا جو کیس ہے, کیا یہ بہت ہی پرسنل نہیں ہے؟ Very good question. When you're the prime minister of a country and when you're supposed to be Sadiq and Amin, then no, it is not personal. ٹھیک ہے, آپ کو ایک مورل فیبرک ملک کا چلا کے رکھیں. جب آپ ریاست مدینہ دیکھیں, you have to stand by what you say, ٹھیک ہے, you have to walk your talk. تو ہم تو خان صاحب کو ریاست مدینہ پرووائڈ کر کے دے رہے کہ خان صاحب ریاست مدینہ کے اندر, ٹھیک ہے, سزائیں بھی پھر ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, morality کے اوپر. تو ہم تو خان صاحب کی, انہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ملک کو ایسا بنا دیا, ٹھیک ہے, کہ جہاں ریاست مدینہ کے قانون واقعی لاگو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہپوکریسی نہیں ہے. اچھا, ایک آخری چیز میں آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یہ کیسز, سیتا وائٹ کیس ہے, سائفر والا کیس ہے, عدت میں نکاح کیس, ان سب چیزوں کو ڈسکس کر لیا, لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے, شاید اور بھی دنیا کے ممالک ایسے ہیں, لیکن پاکستان کی اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں تو یہاں پر کیسز سیاست دانوں پر بنتے ہیں, اور پھر جس طریقے سے بنتے ہیں اس طریقے سے ختم بھی ہو جاتے ہیں. یہ کیسز عمران خان پر کسی سٹیج پر ختم ہو سکتے ہیں کہ ان کا نام و نشان بھی نہ ختم ہو. ہم نے ہسٹری میں سے ہوتے دیکھا ہے, جس طرح ہم نے نیب کو دیکھا ہے, 3 مہینے کی یاترا, پولیٹیکل پرسیکیوشن, کتنا شور باجے بجتے تھے, لیکن نیب میں کسی کو آج تک سزا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ نہ کرے جی ایسا, اللہ کرے کہ ایک اللہ رکھا جو گلی میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی قانون اور سزا وہی ہو جو ایک سیاستدان کے لیے ہو. سو دس از دا ڈیلیما وچ ہیز بین اے پارٹ اینڈ پارسل آف آور جوڈیشل سسٹم. اللہ نہ کرے کہ اب ہمارا جو انصاف ہے وہ کسی ڈیل کا حصہ بنے. اور عمران خان کو آپ اگلے کتنے عرصے میں جیل سے باہر آتا دیکھ رہے ہیں یا ابھی نہیں دیکھ رہے؟ دیٹ از اے سب جوڈس میٹر, وہ عدالتوں کے اوپر ہے. اگین میرے پہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ دیکھیں, میں بھی کہہ رہا ہوں سب جوڈس میٹر ہے, وہ عدالتوں کا ان سے لینا دینا ہے. ٹھیک ہے, فی الحال ہمیں پتا ہے کہ ان کیسز کے اندر ان کو سزا ہو گئی ہے, ان کی اپیل چل رہی ہے.
بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ حسنین چودھری صاحب, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز آج کے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.